وہ یہ بھی نظم کی ایک قسم ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظم کی ایک قسم ہے. اور یہ ان کو ادب کی اس قسم کو جاننے کے لیے علم العروض کا ہونا بڑا ضروری ہے. جس طرح ہمارے ہاں یہ وزن ہے، اسی طرح اشعار کے بھی وزن ہوتے ہیں جس کے اوپر ان کو تولا جاتا ہے. اور اس کی بہت سی پھر بحور ہیں کہ جو رجزیہ بہار ہے وہ اور قسم کی ہوتی ہے، جو غمگین جو کلام ہے اس کی اور بحر ہوتی ہے، اور جو تربیہ کلام ہے اس کی اور بحر ہوتی ہے. تو الگ الگ بحریں موجود ہیں، علم العروض کے اندر یہ موجود ہے. اور ان کا اصل ادب یہ ہے کہ ان باٹ کے اوپر، اس وزن کے اوپر یہ پورا اترتے ہیں. اور آٹھواں جو بنیاد ہے ادب کی وہ ہے قوافی. یہ نثر کے اندر بھی قافیہ ہوتا ہے اور نظم کے اندر بھی قافیہ ہوتا ہے، جس کو صوتی آہنگ کہتے ہیں. جتنی صوتی آہنگ اچھی ہوگی نثر کے اندر، جتنی صوتی آہنگ نظم کے اندر ہوگی، اسی قدر وہ انسان کے اندر جو ہے وہ تاثیر پیدا کرتی ہے. اب میں بطور مثال کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب اذان دی جا رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کا آہنگ اتنا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح کہ میرا تازہ ہی یہ تجربہ ہوا. ایک صاحب اذان دے رہے تھے تو غصے سے، اذان تھی اس کی ایسی بھلی نہیں لگتی تھی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر چیز کے اندر حسن پیدا کیا ہوا ہے. پیسے کے اندر بھی ایک حسن ہے، شخصیت کے اندر حسن ہے، آواز کے اندر بھی حسن ہے. اچھی خاصی جو قرآن کی آواز، قرآن کو اگر پڑھا جائے گا تو انسان ہے اس کے اوپر وہ اثرات نہیں ہوں گے. وہ اذان ایسی دے رہا تھا تو میرے پاس ہی ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ بڑبڑانے لگا کہ اب کیا کریں، اللہ کا کلام ہے، جواب تو دینا ہی ہے نا. وہ اگر نہ جواب دینے کو جی نہیں چاہتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو حسن صوت دیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اذان کہتے ہیں کہ تو کوئی نہ بھی جانتا ہو تو انسان اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے. اور یہ حسن قرات قرآن پاک کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض جو ہے نا وہ اتنا لوگوں کو حسن صوت دیا ہوتا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اس کو سنتے ہیں. عرصہ پہلے ایک دوست ہمارے امریکہ سے ہو کے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ حسن قرات کی مجلسوں کے اندر انگریز بھی شریک ہوتے تھے اور روتے تھے. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو پتہ نہیں چلتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر عجیب قسم کا میوزک ہے جو یہاں اثر کرتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، جو یہاں اثر کرتا ہے. تو قوافی کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا، قرآن پاک شعر تو نہیں ہے لیکن الفاظ کے اندر جو ہے نا وہ صوتی آہنگ وہ بڑی خوبصورت اور عمدہ ہے. اور بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اندر یہ جو ہے نا قوافی کا آہنگ یہ ہر نسل کے اندر مشترک ہے جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ قرآن کو کوئی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو. تو میرے عزیزوں، اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں جو علم و ادب یعنی ادب و انشاء کی شاخیں ہیں، یہ تو تھے اصول جن سے اخذ کی جا سکتی ہے ادب و انشاء، جو میں نے آپ کے سامنے 8 بتائی ہیں. جرجانی نے 12 کی ہیں، اور فروع اس کی جو ہیں وہ 4 ہیں، 3 ہیں فروع اس کے، 3 ہیں، ایک بلکہ 4 کر لیجئے. ایک ہے رسم. رسم کا مطلب ہے کوئی لفظ لکھنا کیسے ہے، سا کے ساتھ لکھنا ہے یا سین کے ساتھ لکھنا ہے. آپ کبھی اس کو ادیب نہیں کہیں گے. جیسے کہ پچھلے ہی دنوں مجھے ایک تحریر پڑھنے کو ملی، کل نفس ذائقۃ الموت، عین کے ساتھ لکھا ہوا تھا. اب آپ کیا کہیں گے کہ اس کو قرآن کا ادیب ہے، اس کو تو تحریر ہی کرنا نہیں آتی ہے، اس کو آپ ادیب نہیں کہہ سکتے. جو رسم الخط ہے یہ بھی ادب کا حصہ ہے کہ صحیح تحریر ہو، سین شین صاد صاد، یہ ادب کا حصہ ہے، یہ انشاء کا حصہ ہے.
ضبط کہ صحیح ہاں، پہلا ہے رسم، دوسرا ہے ضبط۔ ضبط کے اندر یہ ہے کہ حرکات کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، کہ اگر کسرہ ہے تو کسرہ پڑھا جائے، اگر ضمہ ہے تو ضمہ پڑھا جائے، اور اگر کسی کوئی اور انداز ہے تو اس سے پڑھا جائے۔ یہ بھی ادب کا حصہ ہے، وگرنہ اس کی نہ کوئی نظم جو ہے وہ قابل قبول ہوگی، نہ نثر نہ قبول ہوگی اگر اس کا رسم الخط ٹھیک نہیں ہے۔ رسم کے اندر بھی تو بہت سے خطوط، بہت سے رسوم ہیں، جس کو خط رقہ کہتے ہیں، خط ہمایونی بھی کہتے ہیں، خط دیوانی بھی کہتے ہیں، اور خط نستعلیق بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے رسم الخط ہیں سارے۔ پہلے زمانے کے اندر تو حیوانوں کی تصویریں بنا کر کے مدعا بیان کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا الف با تا سا یہ آ گئے، اور ان کو جوڑ کر کے جو ہے رسم آنے لگا۔ پھر ہے ضبط۔ ضبط کا مطلب ہے کہ زیر زبر پیش کے ساتھ اس کی صحیح ادائیگی، یہ ہے ضبط۔ یہ اس کی فرع ہیں ادب کی۔ پھر یہ ہے کہ انشاء، انشاء بھی ایک فرع ہے ادب کی، اگرچہ اس کا کوئی ایک شکل متعین نہیں ہے، لیکن یہ بھی انشاء جو ہے یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ جو میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ نظم اور نثر یہ بھی فرع ہیں ادب کی، رسم، ضبط، اور اسی طرح سے نظم اور نثر اور انشاء یہ فرع ہیں۔ اور یہ جو پہلی 8 چیزیں ہیں یہ اصول ہیں جن سے ادب کو اخذ کیا جا سکتا ہے، اور یہ شاخیں ہیں جو ان اصولوں سے پھوٹتی ہیں۔ ایک تو اس کا رسم ٹھیک ہونا چاہیے، ایک ضبط ٹھیک ہونا چاہیے، پھر نظم بھی اس سے نکلتی ہے پہلی 8 چیزوں سے، پھر نثر بھی اس سے نکلتی ہے پہلی 8 چیزوں سے، پھر انشاء بھی اسی سے نکلتی ہے پہلی 8 چیزوں سے۔ اچھا، اس کا نظم و نثر جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظم و نثر کو ہم چونکہ عربی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کو عربی اسلوب کے مطابق پیش کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کلام کو، نظم کو اور نثر کو یا انشاء کو عربی اسلوب کے مطابق پیش کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے نا اس کو پنجابی اسلوب کے مطابق وہ بیان کیا جائے، یا پشتو کے انداز، جس طرح پشتو والے بعض اوقات اردو بولتے ہیں، بلکہ یہ نہیں کہ عربوں کے اسلوب کے مطابق اور عربی کے اسلوب ادائیگی کے مطابق اس کو کیا جائے۔ پھر یہ بھی مقصد ہوتا ہے علم و ادب کا کہ اشعار اور اخبار، واقعات، ان کو محفوظ کرنا یہ ادب کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ زبان کے تمام علوم، حتیٰ کہ شریعت کا علم جو ہے وہ بھی ادب کے ذریعے سے ہی محفوظ ہوتا ہے۔ اب ادب کی تو پھر کئی قسمیں ہیں۔ بعض ادب ایسے ہوتے ہیں جن کو صحافت کہا جاتا ہے، صحافت کی آگے بہت سی قسمیں ہیں۔ زرد صحافت ہے جس کو کہتے ہیں روپے پیسے کے عنوان سے ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ادب، اسلامی ادب ایک الگ شعبہ ہے کہ جو صرف اسلامیات کے اوپر لکھتے ہیں، شرعیات کے اوپر لکھتے ہیں، لیکن اتنا اچھا اور عمدہ لکھتے ہیں کہ اس کو ایک الگ ادب کی صنف قرار دے دیا گیا ہے، اسلامی ادب کی صنف کے طور پر اس کو معروف کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے جو اہم دیوان ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ ادب الکاتب ابن قتیبہ، ادب الکاتب ابن قتیبہ ایک اہم دیوان ہے، یا پلر ہے اس کا، اور الکامل للمبرد یہ بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے ادبیات کے اندر۔ اور امام جاحظ کی البیان و تبیین یہ بھی ادب کی بہت شاندار کتاب ہے۔ اس طرح الفؤاد لابی علی الطائلی البغدادی، ایک عنوان یہ بھی ہے کہ ادب کا برتری کیا ہے، ادب کیوں سب سے اچھا ہے۔ اگرچہ یہ جو میں باتیں بیان کروں گا یہ اس کا تعلق عربی زبان کے ساتھ ہے، لیکن میری گزشتہ گفتگو سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کے اندر ادب نہیں ہے وہ سمجھیے کہ وہ گونگا ہے، وہ بات آ کے پہنچا نہیں سکتا ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ ادب ہوگا
وہ اپنے معافی ضمیر کو اتنا ہی زیادہ عمدگی کے ساتھ ادا کر سکے گا، اشعار کے اندر ہو یا انشاء کے اندر ہو یا نثر کے اندر ہو۔ نثر کے اندر بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے ہیں، نظم کے اندر بھی بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے بلا عنوان انشائیے ہی بیان کیے ہیں، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ المقامات ایک اصل میں انشائیہ ہے، کوئی ایک مضمون متعین نہیں ہے، عنوان متعین نہیں ہے ان میں سے کسی کا بھی۔ تو یہ ایک حدیث ہے جو کہ انتہائی درجے کی موضوع ہے، لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں، بلکہ کسی حکیم کا اگر قول، کسی دنا کا اگر قول سمجھ لیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں من یحسن ان یتکلم بالعربیہ فلا یتکلم بالعجمیہ۔ جو آدمی عربی بول سکتا ہے، انہوں نے تو یحسن کہا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ جو عربی بول سکتا ہے وہ بس لگتے اسے عربی ہی بولنی چاہیے، اس کو اجمی نہیں بولنی چاہیے۔ کیوں؟ اجمی جو ہے پھر فرمایا فَإِنَّهُ يُوَرِّثُ النِّفَاقَ، اجمیت سے نفاق پیدا ہوتا ہے بہت سا ایسا، یعنی اس کو اگر کسی حکیم اور دنا کا قول لے لیں تو واقعی بات یہ ہے کہ یہ ایک بات کریں گے تو کچھ کئی رخی وہ بات ہوتی ہے، اس کے اندر سے کئی معنی وہ نکال لیتے ہیں۔ روزمرہ ہمارا یہ طریقہ ہے، نفاق ہے کہ ایک طرف سے بات کی 100 اس کے معنی نکلتے ہیں۔ اور عربی کی فصاحت یہ ہے کہ اگر اس کو بیان کرنا ہے تو وہ ایک درجے کے الگ الگ معنی ہے، یہ فقہ اللغہ کے اندر موجود ہے، اس کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کیا جا سکتا ہے کہ جب پودا زمین سے نکلتا ہے تو اس کا اور نام ہے، جب اوپر آتا اور نام ہے، جب وہ اور ہاتھوں میں آنے اور نام ہے، جب اسی پودے کو کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کا اور نام ہے۔ یہ تو فقہ اللغہ ہے اور اس کی بہت گہرائی ہے، اس کے یہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر بس لگتے عربی اگر انسان کو آتی ہو تو اسے ہی بولنا چاہیے، بے شک تھوڑی بولے۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر میں یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات بالکل درست ہے، کہ عربی زبان جو ہے اپنے گھروں کے اندر لانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عربی زبان گھروں سے نکل جائے، باوجود اس کے کہ جیسے میں نے ابتدا کے اندر عرض کی تھی کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا اب بھی دعائیں عربی کے اندر ہیں، ہماری نماز اذان اب بھی عربی کے اندر ہے، ہمارا جنازہ عیدین اب بھی عربی کے اندر ہے، لیکن گھروں کے اندر بولی جانے والی زبان وہ جو ہے وہ نہیں رہی ہے، اور بچوں کو تو اپنی مادری زبان نہیں آتی۔ اور جس زمانے تک عربی زبان تمام لوگوں کی ایک عربی زبان تھی، اس وقت مسلمان ایک تھے، مسلمان ایک تھے، ان کے اندر اتحاد تھا، اور وہ ان کو ہی صاحب علم و صاحب تہذیب اور ثقافت سمجھا جاتا تھا جب تک عربی زبان تھی۔ یہ کاروبار کی زبان تھی مسلمانوں کی عربی زبان۔ اگرچہ اب اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جو اہل دین اور اہل ثقافت اور اہل دعوت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو یہ اب بھی یہ محبت دی ہے کہ ان کی زبان عربی ہی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ عربی کے اندر ہی وہ مطالعہ اور استفادہ کریں۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ عربی کو فروغ دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ جو انگریزی گھروں کے اندر آ کر کے الحاد پیدا کر دے گی۔ اب روزمرہ کا تجربہ ہے، اگر کسی بچے کو کہا جائے کہ نیلا پین دینا تو وہ نہیں سمجھے گا، اگر کہے گی اس کی ماں ہی کہے گی نا یہ بلو کلر والی، تو وہ کہے گا اچھا بلو کلر والی۔ یعنی گھروں کے اندر یہ آہستہ آہستہ نادیدہ طور پر یہ الحاد تو آ رہا ہے کسی نہ کسی زمانے کے اندر۔ سینکڑوں دفعہ اگر کوئی جنازہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا، جب رنگوں کے نام کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے، جب گنتی کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے، 12 تو جلدی سے بتا دے گا، اچھا 12 وہ ٹھیک ہے، یہ 12 کہہ رہے تھے آپ۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی عربی بول سکتا ہے اس کو عربی بولنی چاہیے، کیونکہ غیر عربی جو ہے نفاق کا پیش خیمہ ہے، اس سے نفاق آتا ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرمایا تھا تعلموا العربیہ، عربی سیکھا کرو فإنہا من دینکم، کہ تمہارے مذہب کا حصہ ہے، تمہارے ایمان کا حصہ ہے، تمہارے اسلام کا حصہ ہے۔ آپ لوگوں نے وہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کہ کہیں اسلام لایا جا رہا ہے، کہیں ایمان لایا جا رہا ہے، کہیں دین لایا جا رہا ہے۔
تو وہ عربی زبان کو حاصل کرنا بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا اسلام ہے، اور اسی طرح سے ہم الحاد سے بچ سکتے ہیں کہ ہم عربی زبان کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ کریں۔ اور ایک آدمی نے کہا ہے، اپنے بیٹوں کو کہا تادبو، یہ جو نا ادب حاصل کرو۔ ادب سے مراد یہی ہے تہذیب و ثقافت، زبان کا تادبو فإن کنتم ملوکا برزتم، اگر تم پہلے سے بادشاہ ہو، برزتم تمہارے اندر زبان کا ادب آ جائے گا تو تم نمایاں ہو جاؤ گے۔ اب ہمارے جو ہیں یہ جو ہمارے کس وجہ سے نمایاں ہے، ایک ہمارے لیڈر جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا آہنگ بڑا اونچا ہے اور لفظ بولتا ہے، بے شک غلط ہی بولتا ہے لیکن اس پیرائے کے اندر بولتا ہے کہ سب لوگ اس کی طرف ہو جاتے ہیں، دوسروں سے نمایاں ہیں۔ فرمایا کہ تأدب، اپنے اندر ادبیت، ثقافت اور تہذیب پیدا کرو۔ اگر پہلے سے بادشاہ ہو، برس تم تو تم دوسروں سے زیادہ نمایاں بادشاہ بن جاؤ گے تمہارے اندر۔ وَإِن كُنتُمْ أَوْسَاطًا فُقْتُمْ، اگر تمہارا تعلق درمیانے درجے تھا، فُقْتُمْ تو تم درمیانے درجے سے اوپر چلے جاؤ گے۔ اگر آپ کے اندر حسن گفتگو موجود ہے تو لوگ آپ کی باتوں کو سنیں گے۔ روزی روٹی تنگ ہے عیش، تم تو یہ ادب اور کلام ہے تمہیں روزی روٹی متعین کرے گا، لیکن یہ ہے کہ ادب آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بات کرنے کے اندر لکنت ہو یا تحریر کے اندر پھوکا پان ہو۔ وہ تحریر جو ہے نا پھیکی سی ہو، ایسی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اداروں کے اندر کام کرتے ہیں اپنے ادب اور ادیب ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر کسی ایک نے کہا ہے حکیم اور دنا نے، من کثر ادبہ کثر شرفہ، جس کے اندر تہذیب کلام، ثقافت کلام زیادہ ہے، کثر شرفہ، اس کو اندر وہ مرتبہ بھی اس کا بڑھ جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ وَزِيًّا، اگر تو لوگوں کے ہاں وہ کتنا بھی وہ نکما ہو، وزی ہو، لیکن بات کرنے کا سلیقہ تو نمایاں ہو جائے گا۔ اور وَإِنْ كَانَ خَامِلًا سادہ، اور اگر جو کوئی اس کو نہ جانتا ہو، گفتگو کی وجہ سے وہ لوگوں کا سردار بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَقَصُرَ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا، اگرچہ خود وہ غریب آدمی ہے لیکن لوگوں کی ضرورتوں کا وہ مرکز اور محور آ جائے گا، اس سے آ کے لوگ باتیں پوچھیں گے، اس سے مشورہ لیں گے۔ میرا اپنا ایک تجربہ ہے کہ ایک دفعہ اجلاس ہوا تھا، وہاں وہ میرے ہم نامی تھے، تو وہاں گفتگو ہوئی تو اس نے میری رائے سے اختلاف کیا، لیکن اتنے اچھے انداز کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ اس نے وہ کیا کہ میری رائے کے مخالفت کر رہے تھے، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ یہ گفتگو کرتا رہے اور میں اپنی مخالفت میں باتیں سنتا رہوں۔ یہ جو ہے نا پھاڑ کر کے کسی کو بات مارنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو تہذیب اور شرافت کے ساتھ گفتگو کرنا، اور ایک اور بات بھی ہے جس کو اگر آپ کسی اور معنی میں نہ لے جائیں، نزاکت کے ساتھ بات کرنا، شعر پڑھنا، یہ جو نزاکت ہے یہ بھی ایک ادب ہے۔